فرش التراب رجب المرجب کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور آج غالباً 11 رجب ہے، اور 13 رجب المرجب کو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا یوم ولادت بھی آتا ہے۔ تو اللہ والوں کا جب بھی ذکر خیر کیا جائے تو عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جب اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے تو رب کی رحمتیں چھما چھم برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب اس ہستی کا ذکر کیا جائے جس کا ذکر خود مصطفیٰ نے کیا ہے، تو پھر رحمتوں کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ جب اس ہستی کا ذکر کیا جائے جس کی شان خود مصطفیٰ نے بیان کی ہیں، تو پھر رب کی رحمتیں کتنی نازل ہوں گی۔ جب اس ہستی کا ذکر کیا جائے کہ آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا، آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ مصطفیٰ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ادھر دعوت اسلام پیش کی تو بچوں میں سب سے پہلے آپ پر جو ایمان لائے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا تذکرہ اگر کریں گے تو رب کی کتنی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس ہستی کا تذکرہ کریں گے کہ جس ہستی کو یہ شرف ملا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے متعدد کی خواہش تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی خاص شہزادی تھی، سب سے پیاری شہزادی تھی، حضور کو ان سے بڑا پیار تھا، یہ ہمارے عقد میں آ جائیں، ہمارے نکاح میں آ جائیں۔ کئی صحابہ نے پیغام بھی حضور کو بھیجا لیکن حضور نے قبول نہ فرمایا۔ جس کی قسمت میں یہ سعادت تھی اس کا جب تذکرہ کیا جائے گا تو رب کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ تو وہ ہستی، وہ شیر خدا، وہ حیدر کرار، پلٹ کر حملے کرنے والا ہے جی، وہ جس کی شجاعت کے تذکرے خود مصطفیٰ سناتے ہیں جی، تو وہ علی جب ان کا تذکرہ خیر کیا جاتا ہے تو رب کی رحمتیں پھر کیوں نہ نازل ہوں گی۔ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی سیداتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مردوں میں جو آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ غلاموں میں جو سب سے پہلے اسلام قبول کیا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، اور بچوں میں سب سے پہلے اگر اسلام کسی نے قبول کیا تو وہ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے کیا۔ اور جو بار بار آپ کے القابات میں جو یہ لقب پہلا لگتا ہے مولا کائنات ہے جی، کائنات کے مولا ہے جی۔ اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ یار مولا تو رب ہی ہے جی، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے مولا، کسی کو مولا کہیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ مولا علی جو کہتے ہیں یا مولا کائنات جو کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ شرک والی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی صفت بیان ہوئی ہے، انت مولانا، انت مولانا، یا اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ تو کسی اور کو لگائیں گے تو شرک ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار صفات ہیں جو رب نے اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن فرق اتنا فرق ہے کہ رب اور بندے کا تو مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا۔ رب کو کوئی صفت اگر ہے تو وہ کسی نے دی ہے؟ مجھے بتائیں، رب کو کے پاس جو صفات ہیں وہ رب کو کسی نے دی ہے؟ ہمارے پاس جو صفتیں ہیں وہ کس نے دی ہیں؟ وہ رب نے عطا فرمائی۔ مولا علی کو بھی جو مولا ہونے کی صفت ملی ہے وہ کس نے دی ہے؟ رب نے عطا فرمائی ہے۔ تو جب وہ صفات رب نے عطا فرمائی ہے تو شرک تو ادھر ہی ختم ہو جاتا ہے نا، شرک کی کہانی تو یہاں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شرک تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ رب کے جیسی صفت کسی اور میں ثابت کرنا۔ جیسا رب دیکھنے والا ہے ویسا بندہ دیکھنے والا ہو جائے تو بندے کو بھی اگر کہیں جی یہ رب کی طرح دیکھتا ہے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ رب بھی حافظ ہے، حفیظ ہے، بندہ بھی حافظ اور حفیظ ہے، لیکن رب کے حافظ اور حفیظ ہونے اور بندے کے حافظ اور حفیظ ہونے میں فرق ہے۔ حافظ صاحب گل سنی ہو تو ہر بندہ ہی شرک میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح مولانا، اے مولا تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا والی وارث ہے، یہ رب کی صفت ہے، لیکن رب نے یہ صفت اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے، اپنے بندوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بھی معمول ہے، جو لوگ اس طرح کی باتوں کو ہمارے ہاں شرک کہہ دیتے ہیں نا، ان کا بھی کوئی اگر علامہ آئے نا تو کہتے ہیں جی مولانا فلاں آئے تھے جی۔ کون آئے تھے جی؟ مولانا فلاں۔ ابھی مولانا کیا ہے؟ یہ وہی تو مولانا ہے
کہ ہمارے مولانا فلاں ہمارے ابھی خطاب کرنے آئیں گے جی حضرت علامہ مولانا. یہ مولانا وہی ہے جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے ذکر کیا. تو جب آپ اپنے ہر چھوٹے چھوٹے عالم کے لیے، ہر کسی مفتی کے لیے یا کسی بھی دین پڑھنے والے کے لیے مولانا کا لفظ لگا سکتے ہیں، تو علم جن کے دروازوں سے بٹتا ہے وہ مولانا نہیں ہو سکتے. ہاں جی، جن کے دروازوں سے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. مصطفیٰ کے در کی خیرات لینے کے لیے دروازے پر جانا پڑے گا. جب دروازے پر آئیں گے، مولا علی کے پاس آئیں گے، علم بھی ملے گا، عمل بھی ملے گا، ولایت بھی ملے گی. دنیا و آخرت کی جو خیرات در مصطفیٰ سے لینی ہے وہ در ہو کے مولا علی سے ہی جاتا ہے. تو مولا علی کے پاس ہی جانا پڑے گا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر تو علی اس کا دروازہ ہے. تو جہاں ہم چھوٹے چھوٹے علماء کے لیے جن کی ان کے سامنے تو کوئی وقت ہی نہیں ہے نا، ان کے لیے جب مولانا کا لفظ لگا سکتے ہیں تو پھر مولا علی تو پھر مولا کائنات ہوئے نا. ہاں جی، تو مولا کا لفظ آپ کے لیے جو یوز کیا جاتا ہے وہ تو بڑی مشہور حدیث پاک ہے. غدیر خم کے موقع پر جب نبی پاک علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اپنے اہل بیت کی شان و عظمت کا بیان فرمایا اور فرمایا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ ہے، دوسرا میرے اہل بیت ہے. آگے طویل حدیث پاک ہے. پھر اسی بیان اور اسی خطاب کے دوران فرمایا کہ اے میرے صحابہ سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں میرا علی بھی اس کا مولا ہے. جس کا میں مولا ہوں. اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام نے پہلے اپنے لیے بتایا کہ میں بھی تمہارا مولا ہوں. میں بھی تمہارا مولا کے بہت سارے معنی ہیں. والی وارث ہونا، کسی کا مددگار ہونا، کسی کا دوست ہونا، کسی کا والی وارث، مددگار، مدد کرنے والا، رکھوالا، بہت سارے معنی اس کے آ جاتے ہیں. تو فرمایا جس کا میں والی وارث ہوں میرا علی بھی اس کا والی وارث ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث پاک آپ نے بھی سماعت فرمائی تو آپ کہا کرتے تھے اے علی تمہیں مبارک ہو، تم صبح اس حال میں کرتے ہو کہ تم ہمارے والی وارث ہو، تم ہمارے مولا ہو، تم ہر مومن کے مولا ہو. نبی پاک علیہ السلام نے کیسی شان تمہیں عطا فرمائی.